أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم. میانیو دوستو اور ٹاٹھو بایو بزرگو، انسانس چھ ترے وجود. یہ ذہنس مز اوتامت کی موضوع، مگر مولوی صاحب فرمو اصلاحی بیان آش، بس ام لفظ سۭتۍ آو مےٚ ذہنس مز مضمون. اکھ وجود چھُ انسانس، سُہ گوٚو جسمٲنی وجود. یہ چھُ انسانس، حیوانس، سارنٕے بلکہ جمادات یم اس برونٛٹھ کن چھِ یمن تہِ چھُ اکھ جسمٲنی وجود. اکھ بیاکھ وجود چھُ، سُہ گوٚو روحٲنی وجود. تتھ چھِ واریاہ لوٗکھ تسلیم کران، واریاہ لوگ چھِنہٕ مانانٕے. میں عبداللہ بھائی کو دیکھ رہا ہوں، اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی مجلس میں ہوں جن کے لیے اردو میں ہی بات کرنی چاہیے. آپ کشمیری بھی سمجھتے ہیں؟ مطلب میری کشمیری آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو تریم وجود اکھ تہِ چھُ، سُہ چھُ سٲری تسلیم کران. سُہ چھُ عقلی وجود، فزیکل، اسپرچول، مینٹل. عقلی تو جسمانی چھِ سٲری تسلیم کران. روحانیتس پٮ۪ٹھ چھُ اختلاف. مومنین یم چھِ تِم چھِ روحانی وجود تسلیم کران. اور اصلاح یا اصلاحی بیان کتھ چھِ ونان؟ گۄڈٕ عربی پٲٹھۍ چھُ اکھ مقول اکھ، الاشیاء تعرف باضدادها. چیزیں ان کے ضد سے پہچانی جاتے ہیں. تھنگس آر ریکوگنائزڈ بائی دیئر اپوزٹس. آپ لائٹ کو سمجھنے کے لیے ڈارکنیس کو سمجھیں، یا ڈارکنیس کو سمجھنے کے لیے لائٹ کو سمجھیں. تو یہ اس کتھ کران اصلاح کرنچ. اصلاح کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے فساد. اور فساد مطلب گو یلی اعتدال تو اخ بیلنسڈ پوزیشن آسان چھے، تم نش یلی کان چیز ڈلان چھو تات چھو ونان فساد. جسمچ بیلنسڈ پوزیشن چھے امیک صحت مند آسن. یلی بیمار چھو گسان ات چھو ونان فساد. ذہنچ معتدل پوزیشن چھو انسان سن صحیح سوچن. اور صحیح سوچنک معنی گو یس چیز نفع دن وول چھو ذہن سمجھ تت یہ چھو فائدہ مند. اور یم چیز سے نقصان واتی ذہن تی کر یہ انڈرسٹینڈ کہ یا سا چھو ہارمفل، یہ چھو نقصان دہ. یہ ذہنس مز یہ صلاحیت موجود آس، یہ چھو صحت مند ذہن. یتھوی ذہن مز یہ صلاحیت ختم گژھِ، انسانس ای نہٕ سمجھ فائدہ مند کس چیز چھُ، نقصان دہ کس چیز چھُ، دوست کس گو، دشمن کس گو، صحیح کیا چھُ، غلط کیا چھُ. انسانی ذہن ہیکہ نہٕ یہ سمجھت کی، مطلب گو ات مز چھُ فساد. یہ صورتحال چھُ روحٕچ. یہ فساد دور کرن اور ات مزن بی صحت مند حالت پید کرن تتھ چھُ ونان اصلاح. بالکل سادہ کت. اب آئیے دیکھیے، جسم چھُ بنیامت ژورن چیزن ہند. امن ژورن چیزن ہند مرکب چھُ جسم. آب، نار، آب، نار اور ہوا اور میژ. آب و آتش، خاک و باد. آب، نار، میژ، ہوا. امن ژورن عناصرن مز چھُ غلبہ زیادہ میژ ہند. اس لیے انسان نہ آب بوزن، نہ ہوا بوزن، نہ نار بوزن. لیکن ان تمام چیزن ہز نارچ گرمی تہ امس اندر،
آب اگر کم گژھس اکہ حد کم گژھس انسان مری. ہوا تہ چھ أمس ضروری اندر اور میٚژ تہ چھ أمس غٲلب. یہ وجود چھ أمس باسان میٚژِ ہُنٛد, تمِچ حیت تبدیل گژھِتھ. خٲر امہِ بدنُک یُس غذا چھُ سُہ چھُ یِموٕے ژورو چیٖزو منٛز نیران. یا چھُ ہوا أمۍ سٕنٛزِ زندگی خٲطرٕ ضروٗری, نتہٕ چھُ آب أمۍ سُنٛد غذا, نتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدِس بدنس حرارت زندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ ضروٗری. اگر أمۍ سُنٛد ٹیمپریچر اکہِ درجہٕ بۄن گژھِ یہِ چھُ انتہٲیی خطرس منٛز. اور اِتھے پٲٹھۍ چھُ أمۍ سُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن غذا سٲری میٚژِ منٛزے نیران. یِمن عناصرن ایلیمنٹن ہُنٛد انسان جسم بنیومُت چھُ تِمے چھِ أمۍ سٕنٛدۍ غذا تہِ بنان. اگر تتھ غذاہس منٛز کھٮ۪نس منٛز چٮ۪نس منٛز اعتدالس منٛز کمی زیادتی گژھِ أمۍ سُنٛد بدن گژھِ بٮ۪مار. اور سُہ بدن بیٚیہِ پننہِ بیلنسس پٮ۪ٹھ اننہٕ خٲطرٕ چھِ دۄیہِ طریٖقہٕ أمِس علاج کران. دۄیہِ طریٖقہٕ یتھ پرٲنِس طبس منٛز چھِ ونان علاج بالادویہ اور علاج بالتغذیہ. علاج بالتغذیہ گو غذا ذریعہ علاج کرن. پرون طب اوس کران امے ذریعہ زیادہ کہ غذا ہی ایسی اس بیمار کو دی جائے کہ غذا سے اس کا علاج ہو جائے. اور علاج بالادویہ کے معنی یہ ہے کہ اس کو میڈیسن دیا جائے. میڈیسن اس کا فوڈ نہیں, میڈیسن اس کی غذا نہیں, اس کی دوا ہے. اور جب علاج ہو گیا تو دوائی بند. لیکن غذا کے ذریعے سے علاج, کبھی غذا موافق دی جاتی ہے اور کبھی پرابلم کے مخالف دی جاتی ہے. سردی چھس گرم غذا دیوس, گرمی چھس ٹھنڈ غذا دیوس. جیسے ہلکی سی مثال اس طرح سمجھ لیجئے, ایک آدمی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, وہ کھجوریں کھا رہے تھے. حضور نے فرمایا کھیرا بھی ساتھ کھاؤ, وہ کھجور کی گرمی کو توڑ دے گا. یت اس کاشر پٲٹھۍ ونان شیٖر گرم. اور چھُ گرم کھزٕر کھٮ۪وان یورٕ کھٮ۪س لٲر تہِ سۭتۍ, ٹھنڈی تہِ کری پٲدٕ. جیسے اطبا اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ کھجوریں علیحدہ نہ کھاؤ, کھجور پانی کے ساتھ کھاؤ. الگ کھجور قبض پیدا کرے گی کیونکہ اس میں حدت ہے, کیلوریفک ویلیو زیادہ ہے, گرمی ہے. اس کو پانی کے ساتھ. اسی لیے رمضان کے بعد جو عید آئی اور مسلسلات احادیث میں جو حدیث اس وقت بیان کی جاتی ہے وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز سے پہلے جو کھاتے تھے وہ تھے بالاسودین. وہ جو افطار صبح کرتے تھے بالاسودین التمر والماء, دو فطری چیزوں پر. اسودین کے یہاں معنی سیاہ نہیں, دو فطری چیزوں پر وہ آپ عید کی نماز سے پہلے دو چیزیں کھایا کرتے تھے, ایک کھجور اس کے ساتھ پانی. تو یہ انسان کی طبیعت کو اور جسم کو, اس کی بیلنس کو نہیں بگاڑے گا. اس طرح سے غذاؤں کے ذریعے سے اور غذاؤں کو اعتدال کے ساتھ کھانے سے آدمی کا جسم صحت مند ہوگا. یہ ایک پہلو ذہن میں رکھیے. دوسرا پہلو, دوائیوں کے ذریعے سے آدمی کا جسم واپس آ جائے گا. تو دوائی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, یہ غذا نہیں, یہ علاج ہے. اب آئیے آپ جناب روح کے وجود پر, کیونکہ میں بہت مختصر جلدی چلوں گا, میرے پاس 45 منٹ تقریباً ہے. 7 اذان, تو بس اس میں مجھے یہ سب, اس لیے میں جلدی چلوں گا. یعنی آپ کو میں سرخیاں سناؤں گا. یہ تو روحانی وجود اس پیٹھ. اب روح ان چاروں چیزوں میں سے کسی چیز سے بنی ہی نہیں ہے. نہ پانی سے بنی ہے, نہ آگ سے بنی ہے, نہ ہوا سے بنی ہے, نہ مٹی سے بنی ہے. جو وجود ان چار چیزوں سے بنا ہے یعنی بدن, یہ بنا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. اسے بولتے ہیں تخلیق,
کریشن اور یس یہ عالم چھ یہ عالم خلق للہ الخلق والامر خلق بھی اس کی امر بھی اس کا تو یس اللہ تعالیٰ خلق کور تت لج اخ پروسیس اخ اب پڑھتے ہو میوٹک سٹیجز مائٹوٹک کیا ہے وہ میوسس وغیرہ جو ہو جاتی ہے اس میں ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں تو وہ جو ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے ایمبریونک ڈیولپمنٹ کا سارا لمبا پروسیس ہے پھر بچہ وجود میں آ کر کے بعد میں پورا انسان بن جاتا ہے یہ جو عالم خلق ہے یہ ایک بڑا پروسیس ہے اس لیے اس کو لیبارٹری میں دیکھا جا سکتا ہے اس کو آدمی محسوس کرتا ہے یہ سبجیکٹ آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سٹیجز میں نمودار ہوا لیکن ایک وجود ہے جو خلق نہیں وہ امر ہے اس کو اللہ نے کہا ہو جا ہو گیا کوئی پروسیس نہیں اس لیے انسان کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس کے بننے کی کوئی پروسیس نہیں ہوئی اس کو اللہ نے کہا ہو جا ہو گیا اور وہ روح ہے روح کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا یسألونک عن الروح امز شو تے پرسان روح ون تو کیا گو قل روح من امر ربی تو ونیوک روح شو اللہ تعالیٰ سندھ حکم مز اک حکم یل حکم سپد روحس بن یہ بنیاو روح چھن زامت کی روح چھن بچہ اوسمت کی جوان گو بڑیاو روح چھ اکوئی وجود ہمیشہ اکسی حالتس مز ات کور اللہ تعالیٰ حکم بنیاو اس لیے چونکہ ات چھن سٹیجز کی یہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن سبجیکٹ کی تو میں گوڑے اڑ چیز مانا اڑ چیز تو مانے نہیں مومنین چیز خبر رسول پر مانتے ہیں اور عقل پرست جب دیکھتے نہیں تجربہ نہیں کرتے تو مانتے نہیں کیونکہ روح تجربے میں آنے والی چیز نہیں البتہ محسوس کی جانے والی چیز ہے اب کیسے محسوس کی جاتی ہے میں بتاؤں گا کیسے محسوس کی جاتی ہے میں بتاؤں گا آپ کس سے کہیں گے بدن تو زندہ ہے روح سے وہ کہے گا بدن زندہ ہے خون سے اس میں میٹابولک ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں انہی سے زندہ ہے وہ جب ساری سٹینڈ سٹل ہو جاتی ختم ہو جاتی ہیں تو آدمی مر جاتا ہے تو آپ پرو نہیں کر پاتے دپا نیوٹن اس کلستل اخ واقع یہ کہ تریل ہسا پی تمس ژوٗنٛٹھ ہسا پیو تمس کھۄنہِ منٛز تم سُہ سنیو چیز کیازِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄنٕے پیوان بۄن پٮ۪ٹھ کیازِ چھُنہٕ ہیوٚرُے کھسان تٔمۍ دیُت اکھ تصوُر اکھ یہِ حظ چھُ گریوِٹیشنل پُل یُس پانس کُن چھُ کھینچان دُنیا منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ انسانن گریوِٹیشن أچھو وٕچھمُت کینٛہہ یہِ پُل کیاہ چھُ امچ ماہیت کیا لیکن چونکہ ہر چیز تھزرِ پہ بن پیوان ساری دپان اٹس بیکاز آف گریویٹیشنل پل لیکن سہ چیز وچھن کٲنٛسے لیکن تمہِ وجودک ظٲہری ثبوت ہر چیزک زمینس کن لائن یون اور زمین چیزن یل تراؤنہ بجائے پانس ست ایڈزارب ایڈزارب چپکت رٹن پانس ست تو جو دیکھا نہیں اس کو دیکھی ہوئی پروسیس سے ہم نے ایزیوم کر لیا ایسے سمجھ لو کہ آپ کو روح نظر نہیں آتی لیکن آدمی زندہ ہے روح سے یہ جب مر گیا تو نکل گئی اب وہاں ایزمپشن ہے اور یہاں پیغمبر کی خبر پر یقین ہے ایمان اور ایزمپشن میں یہ فرق ہے خر یس یہ روح چھو یتی آو غذا تہ آس تتی بدن یہ آو امیک سوری غذا تتی اس تہ غذا اس دنیا مز کھیوان شیخ العالم فرماوان سارے نعمت رنان سارے نعمت وپدان مچے رنان مچوی بانن مز سارے نعمت کت کھسان رنان تہ کمن مز کھیوان تہ کس میچ یہ میچ تہ کت چھپہ میچ مز تو مز پرسان آز کت میچ بان برو کتر بانن مز رنان آز کت میچ بان شستر بان تہ میچ ہندی بان تک شستر کت نیران میچ مز اور یل زمینس مز تراوان اخ وقت واتان ات شسترس تہ میچ بنان انسانس مز تہ یہ شستر اور ساری علم زانن ول ونان انسانس مز آئرن
مگر کان انسان چھن ونیک تامت کامیاب گومت اخ برج دیے انسانس اندر کڑت. ات پٲٹھۍ انسانس مز آیرن آسن چھ مانا مگر برج چھن اندر نیران کن جائے. اتھے پٲٹھۍ مانان پوشس مز مشک مگر چھس کتت, پوشس کتت مشک, ہر وجودس مز مشک مگر مشک چھن بوزنہٕ یوان کی محسوس گژھان. ات پٲٹھۍ پوشس مز مشکش حیثیت چھے اتھے پٲٹھۍ چھ انسان سندس جسمس مز روحش حیثیت. پوش مران مشک تہ مران, روح ژلان بدن تہ مران. خیر یہ تو سمجھانے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں. ہم نے جو مانا روح کے وجود کو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر پر مان لیا, ہمارا یہ ایمان ہے. اور اس کو پھر بہت سارے عقلی اور فلسفیانہ دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے. وہ دلیلیں عقلی ہیں, اور جب قرآن نے اس کو بولا وہ دلیل نقلی ہے. یہاں نقلی کے معنی ڈپلیکیٹ نہیں, یہاں نقلی کے معنی ہیں جو روایات سے تب سے یہاں تک ہمارے پاس آیا, نقل ہوتے ہوتے آیا قرآن اور سنت میں, اس کو بولتے ہیں نقلی. اور جو ریزن سے ثابت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عقلی. حالانکہ ریزن ہر چھ اخ لیول بیاکھ عقلی, سو گو انٹیلیکٹ. ریزن چھ واریاہ بنم لیول, ریزن چھ واریاہ بنم لیول, انٹیلیکٹ چھ تم نشن ہرم لیول. خیر میں ابھی نہیں جاؤں گا وہاں. تو بدن جس مٹی سے بنا غذا بھی مٹی سے ہی آئی اور بدن صحت مند رہا, اور روح جس عالم سے آئی اس کی غذا بھی وہیں سے آئی. روح چونکہ امر رب آمت, غذا تہ ات امر ربی, اور امر ربس ناو وحی قرآن. اک دہ گوس بہ أکس خانقاہس مز, تات اوس نیبر کن بورڈ لگت, بورڈ پہ لکھا تھا اللہ کی ذکر کا ناگا روح کا پھاکا. آپ نے کھانا نہیں کھایا تو بدن کو پھاکا, آپ نے ذکر اللہ نہیں تلاوت نہیں کی تو روح کو پھاکا. کیوں روح آئی ہے عالم بالا سے, اس کی غذا بھی آئی ہے عالم. تو روح کی غذا ہے صحیح تعلیم, روحانیت کی تعلیم, اور اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے ایمان, اور اس کی اصل اساس ہے اللہ کی پہچان. ایمان کی اصل اساس ہے اللہ کی پہچان. جیسے کسی سرکل کا مرکزی نقطہ, یا تو پرکار چھو لگا پچ پنسل گھماوا پچ گول بنا, تو یہ مذہب زد چھو یہ مضبوط ہو تو پنسل گھومے گی اور صحیح سرکل بنے گا. یہ ہے اللہ کی پہچان ایمان میں, اللہ کی پہچان مرکز میں, باقی سارے عقیدے اس کے گرد گھومتے ہیں اور آپ کے ایمان والی زندگی کا دائرہ بنتا ہے. جتنا اللہ پر اعتماد, یقین اور توحید کا عقیدہ آپ کا ڈاواڈول ہوتا جائے گا, اتنا آپ کا سرکل غلط بنے گا اور زندگی بے بنیاد رہے گی. یہ اللہ پر اعتماد, یہی اصل میں ایمانی زندگی میں اصلاح کی سب سے بڑی بنیاد ہے, اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا. اب آئے میں تینوں کو اسی سے جوڑوں گا. اب آ گیا دماغ, دماغی صحت, دماغی اصلاح. دماغ اس خاطر کر اللہ تعالیٰ علم صحیح نازل, علم تاکہ آدمی صحیح چلے. واریاہ لوگ چھ سمجھان کہ انسان زاو ماجہ پلو ورٲے, یہ چھ أمۍ سٕنٛز فطرت, یہ روزن زندہ تہ پلو ورٲے. آج کاوس کم لوگ کوٹ پتلون, سہ وچھن کوتاہ خوبصورت. تو چھو گرس وچھمت پلو لگت, بھئی ایسے ہی پیدا ہوا. تو ان کی عقل یہ بتاتی ہے کہ انسان بھی ایسے ہی پیدا ہوا. یہ ایک عقل ہے. عقل کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ عقل سلیم, عقل سقیم, عقل عقیم. عقل سلیم جو ایسے سوچے کہ آدمی کو چیزیں ویسی دکھیں جیسی ان کی حقیقت ہے, یہ ہے سلیم. اور سقیم
ایسے سوچیں کہ آدمی کو زہر لگے تریاق اور آب حیات لگے زہر، اور اچھی غذا ہضم نہ ہو اور بری غذا ہپ ہپ کر کے کھا لے، تو یہ سقیم ہے۔ اور عقل عقیم یہ کہ جو کچھ بھی نہ سوچے، بیکار ہے۔ عقیم چھو بنا کاشر پاٹ تس خاتونی یس اش ونا ہاٹ یس نہ بچے سے ہی، وہ عقیم ہے۔ اور سقیم بیمار ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے وہ چلتا تو ہے لیکن بگڑ کر، کھاتا تو ہے ادھر ادھر کی، تو بیمار ہو گیا۔ اور جو عقیم ہے اس کا رشتہ بھی ہو، بچہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو عقیم عقل ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچتی، بیکار، لیکن وہ بہتر ہے سقیم سے کیونکہ وہ غلط سوچتی ہے۔ اور ایک ہے سلیم، وہ صحیح سوچتی ہے، صحیح نتیجہ نکالتی ہے۔ اب آئیے دیکھیں پہلے عقل کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں صرف عقل کو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ عقل کو یہ تھی، صاف عقل کو، انسانوں کی عقل کو، جن کے پاس بھی عقل ہے، چونکہ وہ انسانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، سب کو بتایا، اور بلکہ یہاں غیر مسلمانوں کو ہی بتایا، اور ان غیر مسلمانوں کو، سب کو نہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو پڑوسی تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے تھے، ان کو ہمیشہ سے دیکھا تھا، پیدا ہونے سے کے بعد سے بچپن، جوانی، بڑھاپا، سب ان لوگوں نے آپ کا دیکھا، رشتے ناتے، ہمسایگی سب آپ کی دیکھ لی۔ ان سے قرآن کہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ونیو ایمن، آپ مجھے خدا کا رسول نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے تم کو قرآن بھی بتایا، تم نے معجزے بھی دیکھے، تم نے سب کچھ میرا دیکھا، تم نے خدا کا رسول مجھے پھر بھی نہیں مانا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو پھر بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو آپ تمہاری عقل کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ساری زندگی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے بچپن، جوانی، 40 سال تک کی عمر تمہارے ساتھ گزاری، تم نے کیا دیکھا مجھ میں؟ تم خود سے پوچھ لو، تم نے مجھ میں کیا دیکھا؟ میں نے تم کو کبھی دنیا کے لیے دھوکہ دیا؟ نہیں۔ کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں۔ کبھی دغا بازی کی؟ وہ خود کہتے ہیں نہیں، آپ نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں نہیں، نہیں۔ کبھی تمہارے بیچ میں بیٹھ کر تمہاری امانتوں کو ضائع کیا؟ وہ خود کہتے ہیں نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں میرے پاس نہیں رکھتے ہو؟ جی۔ تم نے دنیا کی ساری نعمتوں میں کبھی مجھے لالچ کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ تم بھی تاجر، میں بھی تاجر۔ اب سنیے، عرب مکہ کے لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، بعد میں آپ نے تجارت چھوڑ دی، اعلان نبوت کے بعد آپ نے سارے کمانے کے کام چھوڑ دیے، اس سے پہلے آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ سیریا، شام کی منڈیوں میں مال لے جایا کرتے تھے، لیکن آپ کے جو پڑوسی تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جیسے ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور بہت سارے لوگ، یہ بھی مال لے کر منڈیوں میں جاتے تھے۔ ان کا مال جب چلا جاتا تھا منڈیوں میں، تاکہ ان کے من پھڑن پٹ عارف وارث ایسے ایسا، وہ ان بڑے بڑے مشہور تاجروں کا مال خریدتے ہی نہیں تھے۔ مال آ گیا منڈیوں میں، وہ لیتے نہیں تھے۔ تم خریدتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں
سچا امانت دار ابھی منڈی میں مال لے کر نہیں آیا. وہ سچا امانت دار منڈی میں مال لے کر نہیں آیا. کیوں؟ یہ والے دھوکے باز ہیں، وہ سچے ہیں. ہم ان کے مال کا انتظار کریں گے. تو اب تجارت کس کی بڑھے گی؟ سچے تاجر کا، انصاف والے تاجر کا. یہ تم دیکھتے ہو مجھے تجارت کرتے ہوئے، تم نے دیکھا مجھے منڈیوں میں، منڈی والوں نے بھی مجھے دیکھا، اسی پر ہماری زندگی ہوتی تھی. اس کے بعد سوال یہ ہے، اگر آپ سب سے کامیاب تاجر تھے، سب سے زیادہ نفع کماتے تھے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے کہا ان کان ذا مال و بنین، خود اللہ فرماتے ہیں ان کان ذا مال و بنین، وہ مال والا تھا اور اس کے بیٹے تھے، اس کے اتنے بیٹے تھے اور اس کا اتنا مال تھا. اس کو اسی چیز کا زبردست غرور بھی تھا کہ میں نری زور تھی، میں پونس زور تھی. اس کی دولت بھی تھی، اس کے بیٹے بھی تھے، تو وہ جگڑ بھی سکتا تھا اور خرید بھی سکتا تھا. اس کے پاس سب کچھ تھا اور حضور غریب تھے. سوال اٹھتا ہے، اگر حضور بھی تاجر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن ولید بھی متاجر تھا، ولید کا مال اتنا نہیں بکتا تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بکتا تھا، اس کو نفع اتنی نہیں پہنچتی تھی جتنی حضور کو پہنچتی تھی، لیکن حضور غریب کیوں تھے؟ جواب نکلا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منڈی سے مال بیچ کر جو نفع لے کر کے آتے تھے، حضور کے گھر تک وہ نفع نہیں پہنچتا تھا، وہ نفع مسکینوں میں بٹ جاتا تھا، حضور کے گھر میں فاقہ آتا تھا. حضور اس نے گھر مال آنا تم اس گھر فاقہ آنا سو مال اس مسکینن محتاجن یتیمن منڈن مز تقسیم گژھان. توے اس کامیاب تاجر ٲسِتھ غربتس مز حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ جی ہاں دیکھ لیا، تم نے تو دیکھا. تو گھو بیمار کا خبر اوسو بھئی ہوا، تم نے نہیں دیکھا؟ جی دیکھا. تو مز طاقتور کمزور لوٹ کران. عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، جو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے تھا ایک طرف میں وہ گھر، عرب کے لکن اس عادت یل کمزور مکہ کی نچی ہے اتک زور ور تمس لوٹ کران، تمس مال لوٹا، اور سو بے یار و مددگار پیوان، سو فریاد کران، تم سن فریاد اس نئی بوزان. اور اگر تمس غریبس کا مال مول ہے، جیسے اس تہ پھیری وٲلۍ یِوان کُنہِ ساتہٕ قٲلیٖن کٕنان چیٖز کٕنان، پتہٕ چھِ تِمن لُکھ گژھان ییٚتہِ تِم چھِ وۄزُم تہِ تراوان، پتہٕ یِن دۄیہِ ریٚتۍ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ ہتس تُہۍ دٲرِو پٔتمہِ رۄپیہِ ساس سُہ دیٖتو، اور ادھر سے لوگوں کا یہ شیوا ہوتا تھا کیوں داروئے روپ جماتے تھے، تو بیچارہ وہ اپنا سا منہ لے کے جاتا تھا. عرب میں ایسا ہوتا تھا، غریب کمزور آ گیا، اس سے مال خریدنے کے نام پر خرید لیا، یا تو لوٹا نہیں تو خرید لیا. وہ ان کا خریدنا بھی لوٹنا ہی تھا. خرید لیا، بعد میں پیسہ مانگا، دیا نہیں، دونس جمائی، بیچارہ خاموش چلا گیا. یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ٹھہرے. 35 سال کی ابھی عمر مبارک، اب 5 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا، اللہ نے رسول بنایا. آپ جمع ہو گئے جوانی میں، سب انصاف پسندوں کو جمع کیا اس گھر میں، کہا اس روزو زند یت مکس مز کنس بے یار و مددگار غریبس دمو نو ظلم گژھنہ کی. تیار چھوا؟ اہن حظ أسۍ چھِ تیار. پتہ پیغمبری ہندس دورس مز فرموک یس محاد میں عرب کن مکہ کن لکن ست عبداللہ ابن جدعان سندس گھرس مز کریو کہ اس مز یس طاقتور آسی تس دمو نہ کمزورس پر ظلم کرنے کی. ہر بے یار و مددگار یل فریاد کر تس کرو مدد. یم سند کم بوز تم سند بوزو. تمو لکو کور اتفاق آج تہ اگر میں تتھ محاد خاطر کان بلائی دنیا کی دولت بدل تہ کر بہ سی محاد تسلیم. کیا تم نے مجھے یہ کرتے دیکھا؟ جی دیکھا. کسی پر ظلم کرتے دیکھا؟ جی نہیں دیکھا.
تو بتاؤ جب میں نے تم کو اپنی ذات اور دنیائی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، کیا خدا کے معاملے میں تمہارے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اتنی سی بات میں اگر تم عقل رکھتے ہو ذرا غور کرو، میں جب تم کو کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور ان کی عقل سے کہا، پہاڑی پہ چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا، لکو اگر بہ تہ ونمو یت پہاڑی ہند بیک طرف یپر نہ تہ نظر چھو پیوان کہیں، اپر چھ دشمن تہ پہ حملہ خطر کرنے خاطر تیار، تھی مانو؟ یمو تمام نہ مانن والے لوکو ون، اس کیازِ مانو نہ، تہ چھو نہ زانٛہہ غلطی وونمت؟ اس پر ایک عالم لکھتے ہیں ان کے لیے ایک عقلی چیز بھی تھی، کیوں؟ کیونکہ جو پہاڑی کے اوپر ہوتا ہے اس کو دونوں طرف نظر ہوتی ہے، وہ ادھر کے حالات بھی دیکھتا ہے اور وہ ادھر کے حالات بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر عام انسانوں کے بیچ میں سے روحانیت اور خدا اور بندوں کے بیچ میں ایک ایسے اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اسے بیک وقت عالم دنیا پر بھی نظر ہوتی ہے، عالم آخرت پر بھی نظر ہوتی ہے۔ پیغمبر چھُ تتھ مقامس پر کھڑا آسان، تمس چھُ دنیا تہِ یِوان سورُے بوزنہٕ، تمس چھُ آخرت تہِ یِوان سورُے بوزنہٕ۔ اس لیے جب وہ آخرت کی بات کہتا ہے دنیا والے اس پہاڑی کے اس پار ہیں، وہ موت کے بعد اس پار چلے جائیں گے، موت کے بعد ادھر کی نہیں دیکھیں گے، موت سے پہلے ادھر کی نہیں دیکھیں گے، اور نبی ادھر کی بھی دیکھتا ہے ادھر کی بھی دیکھتا ہے۔ تو دنیا والوں جب تم کو نبی آخرت کی خبر دے تو تم کو تو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ ایسے اونچے مقام پر ہے جہاں دونوں عالم پہ نظر ہے۔ یہ تمن دشمنن ونک کہ تھی مانوا کہ یہ پہاڑ یپر کن لشکر یوان، میون مانوا؟ تمو ون بالکل مانو۔ دباک تو پھر سنو، مجھے آخرت پر بھی نظر ہے، تمہاری اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو سدھارو، وہ زندگی سدھرے گی۔ ایک دم اپنی بات پر وہ مکر گئے، اور ایک بدبخت نے پتھر دے کے مارا، تبا لک سائر اللہ یوم الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، بد دعا دی۔ کہا بس یہ کت آسا یہ ون خطر ان تھس یور یہ آسا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ تو ان سے کہا گیا کہ تو چھو نا عقل، اس پر غور کرو، تمہاری عقل بتائے گی میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی تم نے میرا قرآن نہیں پڑھا، تمہاری عقل کہے گی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو عقل، جس کو عقل نے بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم سے پیدا ہوتا ہے قلب سلیم، اور قلب سلیم جلا بخشتا ہے عقل سلیم کو۔ ات عقل تو دلس پانوئی گسا اتفاق۔ وہ ایک بات غور سے سنو، میں اصلاح کہتا ہوں، اصلاح کیسے بنتی ہے زندگی میں؟ یلی انسان عقل بنان سلیم، قلب چھس بنا سلیم، ام سز عقل تو دلس کنٹرڈکشن گسان کی، امس ایمانس پہ عقل تہ گسان مطمئن اور دل تہ گسان۔ اب اس کی عقل کو خدا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ شاعر نے کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر تو آتا ہے، ادھر نہیں آتا، کیونکہ ادھر جو چیز آتی ہے وہ محسوسات اور ریشنل چیز آتی ہے، لیکن تو ادھر آتا ہے۔ محبت کی کوئی زبان نہیں، وہ کبھی دل سے آدمی، اچھا کوئی آدمی کے ساتھ محبت کرے، احسان کرے، چاہے اس کی زبان نہ سمجھے، لیکن محبت کی ایک زبان ہوتی ہے۔ جو آپ سے محبت کرے اور آپ پہ احسان کرے، اس کی زبان آپ نہ سمجھتے ہوں ادھر سے، لیکن اس کی محبت کی زبان آپ ادھر سے سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جو بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ دل تو سمجھتا ہے اور آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ تو اس نے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اگر تو ادھر آتا تو چھوٹا ہوتا، کیونکہ یہ اتنی چھوٹی، جو چیز اس میں آئے وہ بھی چھوٹی۔
اگر تو ادھر آتا تو چھوٹا ہوتا. لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اور یہ آنکھ اسی چیز کو دیکھتی ہے جو محدود ہے, یہ کان اسی کو سنتی ہے جو ایک چھوٹی سی جگہ لیتی ہے ہوا میں سے اور ادھر گھستا ہے. جو ورا الورا ہے وہ اس میں کیسے آ سکے, اور اس کا اس میں نہ آنا ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے. میں 400 تیری رحمتوں کو دیکھتا ہوں, میں اپنی ماں کی دل میں محبت کو دیکھ کر تجھی تیری محبت کو پہچان لیتا ہوں. کوئی بھی جانور دیکھ لو, ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر انسان سے ماج بچ جائی دبو امش عقل ونا یہ رچھن پالن بوڑ بنی تعلیم پری میں کری خدمت. کتیا کو کس نے کہا بچے کو ان دانتوں سے جب کتیا گوشت کو پکڑ لیتی ہے تو گوشت درد محسوس کرتا ہے, جب اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے تو وہ ممتا تصور کرتا ہے. اسے انہی دانتوں سے ماں کی ممتا ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر سے نکلی محبت ہے. اس کتیا کے دل میں اس کتے کے بچے کے لیے بغیر کسی لالچ کے محبت ڈالنے والا جو ہے اسی کو اس نے محسوس کر دیا. تو جب عقل سلیم کا قلب سلیم کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے تو آدمی کے دماغ سے شک نہیں آتا اور دل یقین پر مر جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ یقین پہ دنیا سے جاتا ہے. یہ عقل سے بنان سقیم, اسے نتیجہ کڑان غلط اور دل اسے مانتا نہیں. جب تک دل یہاں نہیں ایمان کو لیتا تب تک علم والے کے ذہن میں بھی شک پیدا ہوتا ہے. بھئی میں ایک بہت نازک بات کہنے جا رہا ہوں, آپ چاہے کبھی دینی کتاب بھی پڑھیں. دیہات کے جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. قالت الاعراب آمنا, تمو ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسہ اون ایمان, اسہ مون خدا تو رسول. قل لم تؤمنوا, تو ونیک تو اونون ایمان. تمو مون اسہ اون ایمان کلمہ تے پورک, تو ونیک تو اونون ایمان. ولكن قولوا اسلمنا, تو ونیک تہند بدن چھو احکام شریعت گمت متی فرمان بردار, تو چھو دینک احکام تسلیم کرا عملی سۭتۍ, یہ گو اسلام. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ون رٹن ایمانن جائے تہندین دلن مز کی, تو ایمان کی جگہ یہ نہیں یہ. unless and until ایمان یہاں آ کر کے اطمینان پیدا کر لے, جب تک ایمان یہاں سے یہاں تک پہنچے گا اس راستے میں شک کا نقصان ڈاکو رہتا ہے. یہاں سے یہاں تک ایمان کو پہنچنے میں چاہے بندہ کتابیں بھی پڑھ لے وہ شک کا شکار ہو سکتا ہے. اسلام کو عمل میں لانے کے بغیر جو صرف اسلام کو دماغ میں لاتا ہے اس کو صحابہ کرام کی سیرت اور ان کو جو اللہ نے مددیں دی اس پر بھی شک پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اسلام کو اپنی زندگی میں لا کر اللہ کی نعمتوں کو اور مددوں کو براہ راست دیکھا نہیں تو وہ شک کرے گا. جب ایمان ادھر آتا ہے تو نور پیدا کرتا ہے. علم یہاں تک معلومات ہیں, یہاں تک شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں, یہاں آ کر کے نور بنتا ہے. یہاں آ کر کے اگر یہ شعر امام شافعی صاحب نے دیوانس مز آسیا نہ کہیں, واریاہ لوگ دپان یہ چھُنہٕ امام شافعی صاحبن شعر کی, واریاہ چھُ وونمُت تہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ امام شافعی صاحبن شعر ٲسِتھ کینٛہہ. یِم اشعار یم تمو پنس استاد امام وقیع ابن جراح صاحبس تمو کوٚر وون, شکوت الى وقیع سوء حفظی, مے کر شکایت پنس استاد حضرت امام وقیع نشن, مے چھُ مشت گژھان. فاوصانی الى ترک المعاصی, تمو کر ہم نصیحت گناہ تراو.
امام شافی فرما میں ون پنس استادس امام وکی ابن جراس میں چھو مشد گسان تمو کرم نصیحت اے شافعی گناہ تراؤ احمد گناہ تراؤ. اب یہاں ایک دم ذہن میں آتا ہے امام شافعی کون سے گناہ کرتے تھے جس سے ذہن ٹھیک نہیں رہتا تھا. فاوصانی الی ترک المعاصی انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہی علم چھ نور خدا خدا سند نور من علم یوان کیاز علم چھ تم سند ذات مز نیرا علمک اصل منبع تو سورس تم سند ذات پاک ونور اللہ لا یعطى لعاصی اور خدا چھ گناہ گارس پن نور عطا کران کی. یل نہ اخ انسان ناصاف بانس مز دود تراوی کی اللہ تعالیٰ کت ترائے ناصاف دلس مز علم. اب اس پر تو اس وقت میں دلالت کرنے کا موقع نہیں کہ یہ کیا کہا امام نے اپنے شاگرد دوسرے امام سے, اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. خیر اتنا یاد رکھو, بس اتنا یاد رکھو کہ ایٹا بڑ لک آسان تیتن بڑن لکن احساس گناہ تیوتی آسان تیز. مثلا میں ہیو انسان یل ویٹ پوٹ گناہ کری توتام تی کرنے تسلیم کی میں کر گناہ. امام شافعی صاحب ہیو انسان اگر اکی لٹی ذکر شاہ سیتن مز گچ تم سمجھم تحت گناہ. سین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بشری حاجت پور کرنے خطر اس گسان الالخلا نیران اس دور پنن بشری تقاض اس پور کران استنجا اس فرماوا اتت اس ڈلان فرماو اس غفرانک غفرانک معاف کرے خدایا. آپ نے ضرورت پوری کی, انسانی ضرورت تقاضا تھا پورا فرمایا. آپ نے غفرانک کا کیوں پڑھا؟ اللہ سے کس چیز پر معافی مانگی؟ جو بندے کی ضرورت ہے وہی تو پوری کی, تو معافی کیوں مانگی؟ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں یا بہت ساری باتیں لکھی ہوں گی, اس لا علم کو دو باتیں معلوم ہوئی ہیں. ممکن ہے علماء نے بہت کچھ لکھا ہو, میں دو ہی باتیں جانتا ہوں. ایک بات اس پر معافی مانگی, اے اللہ میں اپنی ضرورت پوری کرتا رہا اور جس جگہ میں نے بشری تقاضا پورا کیا اتنی دیر میری زبان تیری یاد سے رکی رہی کہ مناسب نہیں تھا وہاں اپنی زبان سے تیرا نام پاک لینا. یا اللہ میری زبان رکی رہی, اس پر میں تو آپ سے معافی مانگتا ہوں. اب دیکھیں احساس. اور دوسرے معنی, اے اللہ جس جگہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا زبان تو خیر روکنی ہی تھی لیکن دل تیری یاد سے غافل نہ رہا, دل پھر بھی تیرے اندر ہی گم رہا. اس جگہ دل کا آپ کے ساتھ بیدار رہنا جگہ تو مناسب نہ تھی, دل پھر بھی تیرا نام لیتا رہا, دل کے اس نام لینے پر تم سے معافی مانگتا ہوں. بس ایسا سمجھ لو کہ حضرت وکی ابن جراح نے امام شافعی سے کیا کہا, گناہ چھوڑ دو. بس یس یوتا صاف تو شفا پلو آسان تک تیوتا میری ہوں ٹیوک تو نون نیرا. امام شافعی گناہ نہیں کرتے تھے ایسے, یہ احساس تھا, احساس. اصلاح اسی کو بولتے ہیں کہ آدمی کا احساس زندہ ہو جائے, جسے ہم انگریزی زبان میں, چونکہ یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ اسے دو چیزیں کہتے ہیں, سینس آف ریسپانسبلٹی, سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. جس میں یہ دو چیزیں زندہ ہوگی اس آدمی کی اصلاح ہوگی. سینس آف ریسپانسبلٹی, احساس ذمہ داری, بشس یور آمد سوزن ذمہ دار بنائت. افحسبتم
انما خلقناکم عبثا, یہ جو ہے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تو شو سمجھان کی مشمو تو یوں ہی بنائی مت irresponsible زندگی گزارو گے, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی اصول نہیں ہے, ایسے جیسے جانور. یہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. میں ذمہ دار ہوں, میں زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہوں, میں کسی محکمے کا بڑا ہوں تو ذمہ دار ہوں, میں بیٹا ہوں تو ذمہ دار ہوں, باپ ہوں تو ذمہ دار ہوں, امام ہوں تو ذمہ دار ہوں, مقتدی ہوں تو ذمہ دار ہوں, طالب علم ہوں تو ذمہ دار ہوں, استاد ہوں تو ذمہ دار ہوں. میری ذمہ داریاں ہیں, میرے اصول ہیں, میرے آداب ہیں. ایک پھر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, جب میں ذمہ دار ہوں تو جس نے مجھے ذمہ داری دی میں اس کے پاس واپس جاؤں گا اور وہ مجھ سے میرے کام کے بارے میں پوچھے گا. یہاں ذمہ داری, وہاں پوچھ ہوگی. یمن دون چیزن ہند ہس یمس انسانس بیدار رود تمس گئی اصلاح. یمس نمن دون چیزن ہند بدراس بازر مز اتہ کنس موج بین کور پکان, میں ذمہ دار ہوں, یہ امانت ہے, میں اس امانت کا کسٹوڈین ہوں, مالک نہیں ہوں. میں اس آنکھ کا مالک نہیں ہوں, امین ہوں, امین امانت دار. ذمہ داری یہ ہے کہ امانت سے وہی کام لو جس کے لیے ہم نے امانت تم کو دی ہے. ہماری امانت کو ضائع کرو گے تو تم سے تیرے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے زبان ملی ہے, یہ میری نہیں ہے. اس کو چلانے کے لیے سوچ ملی ہے, یہ میری نہیں ہے. اس سوچ کو جلا بخشنے کے لیے علم ملا ہے, وہ میرا نہیں ہے, وہ دیا گیا ہے, یہ امانت ہے. اس امانت کو ایسے استعمال کرو جیسا کہا گیا ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے. کہاں سے لایا؟ اللہ سے لایا. اس کو دیکھو, ویسے زندگی گزارو. تو یہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی. ایسا نہیں کرو گے آگے آؤ گے جواب دینا پڑے گا, پھر یا تو شرمندگی ہوگی یا تو انعام ملے گا. یہ ہے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, یہ ہے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیسہ پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل کو, اپنی صلاحیتوں کو استعمال اپنی خواہش کے مطابق نہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے. مرضیاں دو ہیں, بندے کی مرضی, خالق کی مرضی. اب دیکھیں بندے کو بھی مرضی ہے جی. دیکھیں سورج کی کوئی مرضی نہیں, چاند کی کوئی مرضی نہیں, بادلوں کی کوئی مرضی نہیں, زمین کی کوئی مرضی نہیں. ات مخلوق چھن کہیں پنن مرضی, امن گو ین پہ بنائے تن پہ رب سز مرضی پور کران. آج کچھ دسمبر 20 ٹھیک 30 دسمبر 30 دسمبر یت بجے آفتاب کھوت 7 بجے تو کی منٹ اس آفتاب کھوت. آج برو 10,000 وری تہ کھوت 30 دسمبر امی ٹائم آفتاب. آج 30 دسمبر 5 بجے تو یت منٹ تو یت سیکنڈ آفتاب لوس. آج برو 50,000 وری تہ لوس آفتاب اس ٹائمس پہ. کیوں؟ اس کو ایک ضابطہ اور ایک ٹائم ٹیبل اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ اپنی مرضی سے اس کو بدل نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی مرضی. والشمس تجری لمستقر لہا, یہ تو چل رہا ہے اپنے مدار پر, لیکن کس کی مرضی سے؟ ذالک تقدیر العزیز الحکیم. یہ ایک زبردست حکمت والے اللہ نے اس کو دیا ہے ٹائم ٹیبل, یہ پورا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لاکھوں سالوں سے سورج اور چاند میں ٹکر نہیں ہوتی, چاند اور زمین میں ٹکر نہیں ہوتی, زمین اور سورج اور سیاروں اور ستاروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. کائنات چل رہی ہے. اب حضرت انسان ہے, اسے قانون دیا گیا ہے نبیوں کے ذریعے سے, رسول کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام, جسے قانونی شریعت بولتے ہیں. اس پہ چلے گا. باپ اور بیٹے میں ٹکر نہیں, پڑوسی پڑوسی میں ٹکر نہیں, پانی اور انسان میں ٹکر نہیں, آگ اور انسان میں ٹکر نہیں, زمین کے خزانوں اور انسانوں کی ضروریات میں ٹکر نہیں, پاپولیشن میں اور ریسورسز میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. جب انسان اس میں تبدیلی کرتا ہے تو
تو سورج اگر تھوڑا سا دیر میں نکلے تو ٹکرائے گا، چاند اپنا محور بدلے تو کولیجن ہو جائے گا، زمین اپنی حرارت اپنی پوری پوزیشن کو بدل دے تو زمین پہ یا تو دور جائے گی تو سردی رہے گی، انسان مر جائیں گے، یا قریب جائے گی تو گرمی آئے گی تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ ایک انسان رہا جو شریعت کے حکموں کو آگے پیچھے کرتا ہے، جو پانی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کہا جو پانی زندگی کی بنیاد تھا وہ امڑ کے سیلاب ہو گیا، موت کا ذریعہ بن گیا۔ جو آگ حرارت اور کھانا پکانے کے لیے، دیکھیے آگ سے کھانا بنتا ہے، جیسے سورج کی روشنی آگ ہے، سورج کی روشنی سے فصلیں بنتی ہیں، فوٹوسنتھیسس، چاند کی روشنی سے ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو پھلوں میں میووں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اٹس بیکاز آف مون لائٹ، یہ چاند کی روشنی سے۔ اسی لیے کسی نے سادہ لفظوں میں کہا سورج ہمارا باورچی، چاند ہمارا حلوائی۔ سورج باورچی ہے، کھانا بناتا ہے، چاند حلوائی ہے، مٹھاس ڈالتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن دیکھو تم قانونی شریعت کو بدل دو گے، مخالف ہو جاؤ گے، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو بری نظر سے دیکھو گے، پتہ ہے اٹ ول پے بیک، اٹ ول پے یو بیک۔ پتہ ہے کیسے؟ تم بری نظر ڈالو، تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ تم حرام لقمہ کھاؤ، تیرے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تم رات بھر گندی تصویریں دیکھو، تجھے ڈپریشن ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقل سے ہی کام نہیں کرے گی، یہ کام نہیں کرے گی۔ تم دیر سے اٹھو نمازیں چھوڑ چھوڑ کے، تیرے رزق میں بے برکتی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا دن چھوٹا ہو جائے گا، تیرا دن چھوٹا ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے اپنے ٹائم سے پہلے پیدا اٹھو اور دیکھو 40 سال میں 1 سال 2 سال تیری عمر میں بڑھ جائیں گے۔ گھنٹوں کا حساب لگاؤ۔ اس 8 بجے نیندر چھُ وۄتھان، أمۍ سُنٛد دۄہ کوتاہ بنیو؟ 8 ووت 5 لوٗز دۄہ، أمۍ سُنٛد دۄہ کوتاہ بنیو؟ 9 گھنٹہٕ 9 گھنٹہٕ۔ یُس 6 ووت أمۍ سُنٛد بنیو 1 گھنٹہٕ۔ یُس 4 ووت تٔمۍ سُنٛد بنیو 3 گھنٹہٕ۔ تو تمہاری زندگی کی برکتیں تیرے جاگنے اور سونے پہ دارمدار رکھتی ہیں۔ سو جاؤ سویرے، اٹھو سویرے، سونے پہ سو جاؤ، جاگنے پہ جاگ جاؤ۔ زندگی میں امبیلنس خود ہی کر رہے ہو، جب امبیلنس کر رہے ہو تو تمہارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو یُس ژےٚ قانوٗنی شریعت دن آئی، ییٚلہِ ژٕ یہِ بگڑاوکھ، یُس نار چانہِ خٲطرٕ رحمت اوس وہ تجھے جلا ڈالے گا۔ جو ہوا تیرے لیے ہوا تھی یہ آندھی بن جائے گی۔ جو جنگل تیرے لیے خزانہ تھے ان کو تباہ کر دو گے تو تمہاری زندگی زمین پر مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت جو کچھ بھی امبیلنس، ایکولوجیکل امبیلنس، گرین ہاؤس ایفیکٹ، بہت ساری چیزیں جو دنیا ابھی کہتی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے ایسے ہاتھ پاؤں مارے۔ اللہ نے کہا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ الاقتصاد نصف المعیشہ، الاقتصاد نصف المعیشہ۔ سادہ لفظوں میں اس کے معنی یہ ہے قناعت آدھی اکانومی ہے، کنٹینٹمنٹ از ہاف آف اکانومی۔ تمیک مطلب کو کاشر پاٹ خرچ کرز آمدنی کھوت کم، خرچ کرز آمدنی کھوت کم۔ اور بڑا کاسمک اندازس مز ات بڑس ات سکوپس پہ چھس مانے یہ کہ بھائی زمین کے اور کائنات کے اور دنیا کے ریسورسز کو نیڈ پہ لگاؤ، گریڈ پہ نہیں۔ زمین کے ریسورسز کو نیڈ بیسڈ خرچ کرو، گریڈ بیسڈ خرچ۔ نیڈ لمیٹڈ ہے، ریسورسز ساری زندگی ساتھ دیں گے۔ گریڈ، لالچ ان لمیٹڈ ہے، تم ریسورسز کو ختم کرو گے تیری زندگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں دین کہاں کہاں ہمارا کام کرتا ہے۔ اب ایک دین چھوٹی چھوٹی حدیثیں لفظوں میں چھوٹی ہیں، معنی میں انسانیت کے لیے کتنے رحمت کی حدیثیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں صحیح سوچنے کا انداز، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور اصلاح کا دنیا میں بڑا مرکز کیا ہے؟ اصلاح کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتا دوں گا،
एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन किस बुनियाद पे बनती है? वर्ल्ड व्यू। तुम जिंदगी को किस नजर से देखते हो? नुक्ते नजर, इसे बोलते हैं नजरिए हयात। व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ? हाउ डू यू सी लाइफ? हाउ डू यू अंडरस्टैंड लाइफ? तुम जिंदगी को कैसे समझते हो? जिंदगी है क्या? जिंदगी और मौत के आपस में रिश्ते क्या हैं? क्या जिंदगी में तुम अशरफुल मखलूकात हो या सोशल एनिमल हो? तुम हो क्या? तुम अपनी पोजीशन इस दुनिया में तय करो। और जिंदगी के माने क्या हैं? जिंदगी का मकसद क्या है? जो आदमी ये सोचेगा नबियों की तालीम के मुताबिक, उसका निज़ाम तालीम अकॉर्डिंगली बनेगा और उसकी इस्लाह हो जाएगी। जो अपने को समाजी हैवान कहेगा, उसका निज़ाम तालीम भी हैवानों के मुताबिक बनेगा। और फिर क्या करेगा वो? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सबको तोड़ेगा, मरोड़ेगा और खुद फिरौन की तरह जिएगा। कहेगा अना रब्बुकुमुल आला, जैसे वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही खुदा हूं। आई विल डू बिकॉज आई कैन डू। समझे आप? ये सबसे बड़ा फसाद है जब बंदा कहेगा मैं कुछ भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं, मेरा कोई ज़ाब्ता नहीं। मैकियावेली ने क्या कहा? उसने क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी? उसने कहा रूलर्स के लिए कोई मॉरलिटी नहीं, सब्जेक्ट्स के लिए मॉरलिटी है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जो कानून एक आम मुसलमान के लिए, वही कानून अल्लाह के रसूल के लिए। देखा? अब यहां पर एक इस्लाह करूंगा बात की बात। वो जो कहते हैं कि आपने फरमाया था कि लौकान फातिमा बिन्त मोहम्मद कद सरकत लक़तअत यदाहा, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती उसका भी हाथ काटता। इसका तर्जुमा इस तरह मुहतात उलमा ने नहीं किया। फातिमा बिन्त मोहम्मद कहकर नहीं कहा, अगर फुलां की बेटी भी करती तो उसका भी हाथ काटता। यहां अदब का मलहूज रखा। आपने तो कहा कि मेरी बेटी भी करती, उसको भी हाथ, उसका भी कटता। लेकिन तर्जुमा इस तरह ना करना चाहिए। यानी किसी की बेटी भी करती, उसका भी हाथ कटता। यह है कानून शरीयत। आपने एक सहाबी को छड़ी से यूं करके कहा सफ में सीधा रहो, फिर यूं एहसास जिम्मेदारी कि तेरे दिल पे चोट तो नहीं लगी, आओ तुम मुझे ऐसे करो। उसने कहा मेरे बदन पे कमीज नहीं थी, आपने अपनी मुबारक कमीज उठा करके कहा ये लो मारो। अब इस वाक़े पे कलाम किया गया है लोगों ने। खैर, ये है सबके बराबर, सबके बराबर। ये है बड़ी इस्लाह माशरे में। इसे बोलते हैं अदल। और जुल्म है सबसे बड़ा फसाद। और अदल क्या है? एतदाल, हर चीज को अपनी जगह रखना। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को अदल वाली जिंदगी बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। परवरदिगार अस्कर ईमानी कामिल अता, आमाल सालिहान हुन तौफीक अता। यत मजलिस मज़िमतिश खुदाया अज़ ये पक इराद करन तौफीक कि जिंदगी गुजारो चाइन हुक्मन पेट। सबके लिए रहमत का पैगाम बने, सबके लिए फूल बने, कांटा न बने। ए अल्लाह हमारी जिंदगी को सुधार दे। ए अल्लाह हमारी जायज उम्मीदों को पूरा फरमा। यम गुजरे तिमन कर मगफिरत, यम जिंदगी तिमन कर हिदायत, यमन तकलीफ मुसीबत सु दुख सुकर दूर, यमन रोजगार तिमन सोज हलाल रोजगार, यमन कर्ज सु तिहुद कर्ज वाल नक, यमन निकाह या अल्लाह तिमन सोज निकाह, यमन निकाह सु औलाद शिकन तिमन सोज औलाद, यमन औलाद च फरमान बरदार शिकन तिमन दे तौफीक, तिम करन वालिदैन हुस फरमान बरदारी। पूरी इंसानियत पे कर रहम। सवन जिंदगी बनाउन मोतदिल, पुर अमन, पुर सुकून, गमो तो मुसीबतों निज नजात, हंग मंग मरने निज नजात, कुड़िरो दादो निज नजात। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।